بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی حب میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ تو میری پیدائش سے پہلے کا ہے، جسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جسے سن کر یقیناً آپ بھی خوف کی دنیا میں ایک اور واقعے سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کا زمانہ تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے جسے فراموش کرنا ناممکن ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو امی کی نئی شادی ہوئی تھی، اسی وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر رات میں دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ اسٹاپ سے اتر کر گھر آنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا، جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کے عین سامنے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میدان میں کچھ آسیبی چیزیں ہیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھاڑیوں سے آباد اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جو لوگوں نے یہ علاقہ آباد کر دیا تو حسب ضرورت جھاڑیاں صاف کر دی گئیں، مگر وہ میدان پھر بھی آسیب زدہ رہا۔ اسی علاقے کے مکینوں کے ساتھ بہت سے ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ تقریباً اسی وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا، یعنی پچھلے پہر ابو روز کی طرح اس دن بھی سٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ابو کافی گھبرا گئے تھے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کیوں رو رہا ہے، کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا، کہیں کوئی اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ ابو ابھی اسی سوچوں میں تھے کہ ان کے کاندھے پر ایک ٹول باکس بھی تھا۔ کام کرنے کے لیے ابو ٹول باکس اپنے ساتھ لے کر ہی جاتے تھے، جو کہ کافی ہیوی تھا۔ ابو نے آواز کا تعاقب کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا بچہ اتنی رات میں میدان میں اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو اسی خیال اور اسی شش و پنج میں تھے، لیکن ابو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کی مدد کیسے کریں۔ اتنی رات میں اس بچے کو اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر وہ کیسے چلے جائیں۔ بہرحال بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی بچے کو اس کے والدین سے ملوا دینا چاہیے، یعنی پولیس کی مدد سے بچے کی مدد کی جائے۔ ابو متواتر سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، اسے کون یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ اتنے سوالوں کے ساتھ ابو اس بچے کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی ابو اس بچے کو گود میں اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ابو اس کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ ابو کے کاندھے پر ہیوی ٹول باکس بھی تھا۔ ابو تو وہیں ساکت کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا اب تو ابو کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ تو حد درجہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، چیخنا بھی چاہ رہے تھے تو حلق سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے تھے، جیسے آواز نے ساتھ دینے سے مکمل انکار کر دیا ہو۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے تھے، بھاگنے کا سوچتے رہے، مگر قدموں نے ذرا بھی ساتھ نہ دیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھنا چاہا، مگر الفاظ تو زبان سے ادا نہ ہونے کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ ابو عجیب حالت میں تھے، اور جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب ناقابل حد بہت لمبا انسان بن چکا تھا۔
इंसान कहना ही गलत, ये तो कुछ और ही हवाई वजूद था। जैसे ही वो अब्बू की जानिब झुका तो अब्बू ने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा किया और ला हौला वला कुव्वता पढ़कर कांधे से टूल बॉक्स मैदान में ही फेंका और ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ भागते भागते इन्होंने बड़ी हिम्मत से मैदान क्रॉस किया और गिरते पड़ते गली में दाखिल हुए और फिर कुछ हलक से आवाज़ निकली तो अब्बू ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। तो गली के कुछ आदमी अब्बू की चीखने पर अपने अपने घरों से बाहर निकले और वो लंबा और हर दर्जा वसी वजूद अब अब्बू के पीछे पीछे आ रहा था। गली के काफ़ी लोगों ने इस वजूद को अब्बू के पीछे आता देखा भी था, तो सब लोग परेशान हो गए कि कोई इंसान इतना लंबा तो नहीं हो सकता, ये यकीनन कोई और मखलूक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का कद इतना लंबा तो नहीं हो सकता। अब गली के सारे लोग परेशान थे कि अगर वो मखलूक गली के अंदर दाखिल हो गई तो क्या होगा। सबके घरों में बीवी बच्चे हैं, सब डर जाएंगे, कैसे इसको गली के अंदर आने से रोका जाए। और वो गली के बाहर खड़ा मुस्तकिल अब्बू को घूर रहा था। अब्बू मारे खौफ के गली में आते ही बेहोश हो गए थे। चंद आदमियों ने अब्बू को संभाल कर एक चबूतरे पर लिटा दिया था। अब्बू के वालिद यानी कि मेरे दादा जान एक रूहानी आलिम थे। दादा जान बुलंद आवाज़ में कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी तो चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वो मखलूक गायब हो गई। और फिर लोगों की मदद से दादा जान अब्बू को घर लाए और सारी रात जाग कर इन पर दम करते रहे। मोहल्ले के तमाम लोग दादा जान से अपने बच्चों पर दम वगैरह करवाने आते थे, झाड़ भी दिया करते थे। दादा जान रूहानियत से ताल्लुक़ रखने की बिना पर मोहल्ले में खासी मशहूर भी थे। इस वाक़े की वजह से अब्बू बुखार में कई दिन तपते रहे। कुरानी आयत की दम करने की वजह से अब्बू की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अब्बू नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब आ गए, लेकिन पूरा मोहल्ला खासा परेशान था, क्योंकि इस तरह के वाक़यात का होना तो आए दिन का मामूल बन चुका था। आए दिन किसी न किसी के साथ इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते ही रहते थे। हर शख्स रात के वक्त मैदान से गुजरने से खौफ खाता था। हर रोज़ कोई नई बात सुनने को मिलती रहती थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने दादा जान से बात की तो दादा जान ने मोहल्ले और मैदान के दरमियान कुरानी आयात से हिसार कर दिया और बेजा ज़रूरत रात के वक्त घर से निकलने के लिए मना कर दिया। जहाँ तक मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वो एक सच्चे और नमाजी इंसान हैं और काफ़ी बहादुर भी हैं। अब्बू का इस वक्त काम कुछ ऐसा था कि रात देर से ही घर आना होता था और रास्ता वही था कि मैदान से गुजरकर गली में आना पड़ता था। मैदान से गुजरने से पहले अब्बू आयतुल कुर्सी का विर्द हमेशा करते। जागती आंखों से अब्बू को बहुत सी नादीदा मखलूक सामने नज़र आती, मगर कुरानी आयात और हिसार की वजह से अब्बू का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। इस तरह की मखलूक को अपने सामने देखना और इसे बतदरीज खौफनाक होता देखना, ये बिलाशुबा एक बहादुर इंसान का ही काम है। बहरहाल मेरे अब्बू के साथ जो वाक़या पेश आया वो नाकाबिले फरामोश है। मोहल्ले के लोग इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि इन्होंने खुद कद आवर मखलूक को अब्बू के पीछे आता देखा था। अब इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत चुका है और ये इलाका भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। इस मैदान में अब ईद की नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब वो मैदान ईदगाह सलाहुद्दीन ग्राउंड के नाम से मशहूर है। मैदान के एक कॉर्नर पर एक स्कूल है। अब तो वो स्कूल भी काफ़ी पुराना हो गया है। हाफ़ टाइम का वक्त बच्चे इसी ग्राउंड में खेलते हैं, जो कि बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। यही वजह है कि अब रात के वक्त इसी मैदान से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है और कई बच्चे तो डर भी जाते हैं। रात के वक्त ग्राउंड से गुजरने पर काफ़ी गहमा गहमी भी रहती है। लाइट जाने पर मोहल्ले के बेशुमार लोग मैदान में ही क्रिकेट मैच खेल लेते हैं और ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, मगर फिर भी खौफ का अंसर आज भी अपनी जगह कायम है। लेकिन इतनी तरक्की हो जाने के बाद भी मेरी दोस्त जो कि पड़ोस में रहती है, एक दिन हम बैठे हॉरर वाक़यात के मुतल्लिक बातें कर रहे थे कि इसका भाई हमाद आ गया। हमारी बातें सुनकर वो भी बैठ गया और कहने लगा, हिना आपी, चंद दिन पहले मैं रात को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर आ रहा था। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते हुए वक्त का पता न लगा। रात काफ़ी हो गई थी और रात का तीसरा पहर था। मैं और मेरा दोस्त बातें करते हुए मैदान में दाखिल हुए। हम बातें करते हुए चल रहे थे।
کہ ہم نے دیکھا میدان میں سرخ جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت کرکٹ پچ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو 3 بجے کے وقت اکیلا بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ پریشان تو میں بھی بہت ہو گیا تھا۔ میدان میں تو شادیوں کے پروگرامز ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت میدان کو سجایا جاتا ہے، مگر آج تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت ہے یا کچھ اور شاید۔ میں نے دوست کو کہا، یار تو بہت بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اسی بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت حسین و جمیل عورت بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا اور گہرے سانس لینے لگے۔ پیچھے وہ عورت کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ جب کبھی ایسی مخلوق نظر آئے تو کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لہٰذا ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، حالانکہ وہ مسلسل ہم دونوں کے نام پکار رہی تھی۔ ہم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر کافی دنوں تک بہت تیز بخار بھی رہا۔ اپنے دوست کے بھائی حماد سے یہ واقعہ سن کر میں حیران نہیں تھی، مگر اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات ابھی تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس طرح کے معاملات کم تو ہو سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، مگر معاملات قائم تھے، اور آج بھی کچھ نہ کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جہاں آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے، اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں، جانے انجانے میں ان مخلوقات کے روٹ جانے کا سبب بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میری اپنے تمام ویور سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو گھر سے نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر بدنی حصار باندھ لیں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت گھر سے کم ہی نکلیں۔ بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں، اور پھر دونوں ہاتھ سر اور پورے بدن پر پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نادیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے جاریہ کا حصہ لازمی بنیے گا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی ہب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج یا پھر انسٹاگرام پیج پر ہمیں ڈی ایم کیجئے۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔